السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 27 لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ 2 ہی سمجھیں، اس لیے کہ 27 پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا صدقہ، تو اس کو حدیث 27 کر لیں اور اس کو حدیث 27 کر لیں۔ افضل ترین جہاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہادی من قال کلمۃ حق عند سلطان جابر، بہترین جہاد، افضل ترین جہاد اس شخص کا ہے جس نے جابر سلطان کے سامنے سچی بات کہی، حق بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین، بہترین جہاد اس شخص کا قرار دیا کہ جو جابر ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا ہے۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابغض الناس الی اللہ یوم القیامۃ وابعدہم منہ مجلسا امام جابر، بے شک قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور اس کی رحمت سے دور ظالم حاکم ہوگا، یعنی جو ظالم حکمران ہے، حکمران مین ملک کا حکمران ہے یا ہیڈ ہے کسی ادارے کا، لیکن وہ ظلم پر اترا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بندہ قیامت کے دن سب سے قابل نفرت اور اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ جو لوگوں کی لیڈرشپ اس نے لی ہے نا، امامت لی ہے، ہیڈ بنا وہ، تو یہ ایک ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی ہے اتنے سارے لوگوں کی، اتنی ساری عوام کی۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے نا، اس سے بہت خوبصورت اخلاق کا، خوبصورت بیہیویئر کا تقاضا کرتی ہے، اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے میرٹ کو فالو کروانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ چہ جائے کا یہ کہ کوئی انسان اپنی سیٹ سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت اور عذاب بن جائے اور ان کی زندگیوں کو عذاب بنا کے رکھ دے، اور لوگوں کی خیر کا، ان کی بھلائی کا، ان کی ویلفیئر کا کوئی کام نہ کر کے دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کہ بڑے نے کرنا ہے نا، حکمران ہے یا ہیڈ ہے، اس نے کرنا ہے، وہ یہ کام تو کر نہیں رہا، لوگوں کو تکلیف دینے میں وہ سب سے آگے ہے، بہت تکلیف دیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ شخص قابل نفرت اور اس کی رحمت سے دور ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے آپ نے ظالم حاکموں کے جو آگے جانشین ہیں، جانشین ان کے چاپلوس جو ٹیم ہے یا ان کے ارد گرد اس کے دوستوں کے ایک سمجھے کمپنی ہے یا ملنے جلنے والوں کی کمپنی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ چاپلوسیاں بٹرنگ کرتے ہیں، آ کر خوش آمدیں کرتے ہیں، خوش آمدی ٹولہ کہہ دیں گے آپ۔ اور یاد رکھیے، جو بھی کسی سیٹ پہ جاتا ہے نا، خوش آمدی ٹولہ سب سے پہلے اس کے ارد گرد منڈلاتا ہے۔ اب جو بندہ مومن ہے نا، اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ان خوش آمدی ٹولوں سے بچ کر عوام کی، مخلوق کی، رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی کیئر کرنی ہے۔ وہ خوش آمدی ٹولہ تو خوش آمدے کر کر کے اس بندے کو اپنے ڈگر پہ چلانا چاہے گا نا، لیکن جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں، عقل، دل، دماغ کھول کر اپنا ایک سسٹم لے کر آئے۔ اب کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش آمدی ٹولے کے بارے میں
کہ جو لوگ ظالم حاکم کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان کے جھوٹ کی تائید کریں گے. وہ جھوٹ کہے گا تو سارے لائیں گے جی سر بالکل آپ تو بالکل 100% صحیح بات کر رہے ہیں اور یہ بات غلط ہے ہی نہیں. اور ان کے مظالم کی پشت پناہی کریں گے. استغفر اللہ. کہ اس نے اگر کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال ناحق اڑوا لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا کوئی اور کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، یا اس کے کسی آگے گورنر نے یا آگے کسی ادارے کے کسی بندے نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، لوگ آئے ہیں اس کے پاس شکایت لے کر، اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم غلط ہو اور میرا یہ بندہ میرا یہ ورکر بالکل ٹھیک ہے اور تم جاؤ یہاں سے. تو یہ جو زیادتی ہے اور ارد گرد کا جو وہ خوشامدی ٹولہ ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. سر آپ نے بہت اچھا کیا، بہت زبردست، ویری گڈ، آپ سے بڑھ کر تو کوئی اس سیٹ کے اہل ہی نہیں تھا، اور کوئی آپ سے بڑھ کر ایماندار نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر لوگوں کی کیئر کرنے والا نہیں ہے. سر آپ تو بہت عظیم انسان ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں. استغفر اللہ. میرا اور ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے، یعنی ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالم حکمران ہیں اور ان کے جو خوشامدی ٹولے ہیں ان سے اعلان بیزاری کیا. کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان کا مجھ سے اور میرا ان سے. ٹھیک. اب کلمہ حق کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم. حق کا کلمہ، حق اور باطل دو اپوزٹ چیزیں ہیں نا. باطل کی ضد ہے حق اور حق کی ضد ہے باطل. کلمہ حق کیا ہے؟ بالکل سیدھی بات کرنا، اسٹریٹ فارورڈ، سچی، خدا لگتی، اللہ کی پسند کے مطابق. اور اللہ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا. پھر حقیقت کے مطابق بات کرنا، کہ جو حقیقت ہے جو سمجھ میں آئی ہے اس کے مطابق بات کرنا. اور جب بات کی جائے گی تو اس میں کسی ادنا اور اعلیٰ کی تفریق نہیں ہوگی، چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں ہوگی کہ جی فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے لہٰذا اس کے اگینسٹ تو ہم نہیں بات کر سکتے، وہ تو جناب منسٹر ہے فلاں ڈپارٹمنٹ کا اور فلاں علاقے کا، وہ فلاں ہے، فلاں عہدے کے اوپر ہے، اس کے خلاف ہم کیسے بات کریں. اب وہ جو ایک فلاں بندہ آیا ہے وہ بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے، وہ بیچارہ کہیں سڑکوں پہ جھاڑو دیتا ہے، وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی سیٹ کے اوپر ایک کہیں ملازم ہے اور 10ویں گریڈ کا 4تھے گریڈ کا کوئی بندہ ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک آفیسر کو تو 2 بندے آگے، ایک آفیسر ہے اور ایک طرف چھوٹا سا وہ گریڈ کا بندہ ہے، چھوٹی سی اس کی حیثیت ہے دنیاوی اعتبار سے. تو بندہ کہے کہ جی ہم بڑے کو کیسے اگنور کریں، بڑے کو کیسے ناراض کریں، لہٰذا ہم بڑے کے حق میں فیصلہ دیں گے. چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ، چھوٹے بڑے میں کہ ایک بزرگ ہے اور ایک بچہ ہے تو اب ایک بزرگ جو ہے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں بزرگ کو اب ہم کیا کہیں، چھوٹے کو ہی ہم قابو کرتے ہیں اور اس کو ہی سنب کرتے ہیں. نہ بالکل نہیں. بات یہ ہے کلمہ حق اس طریقے سے کہنا جہاں نقصان پہنچنے کا زیادہ خدشہ ہو. میں نے آپ کو یہاں پہ انڈر لائن کرنا زیادہ، ایک آپ کو پتہ چل گیا کہ نقصان پہنچے گا. مثلاً ظالم حاکم کے منہ پر اس کے ظلم اور بے انصافی کا اظہار کرنا کہ بھئی جو تم نے یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی، یہ آپ نے انصاف نہیں کیا. وہاں پہ بعض لوگوں کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس کلمہ حق کو کہنے کے بعد. تو ظاہری بات ہے ایسے مواقع پر کیا کہا گیا کہ مصلحت جو ہے نا اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں اور ظالم حکمران کو اس کے ظلم اور زیادتی پہ روکنا، ٹوکنا، اس کو سمجھانا، کلمہ حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا. یعنی اس وقت انسان پھر یہ پرواہ نہ کرے کہ میرا نقصان ہو جائے گا اور میری جان چلی جائے گی. بھی اگر جان جاتی ہے تو جائے، بات کریے وہاں پر. ٹھیک. ابھی ہم اس حدیث کو مزید دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم کی. آپ نے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. پوچھا گیا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے کہا
اسے اس کے ظلم اور زیادتی سے روکو، اسے بتاؤ کہ تم یہاں پہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہی اس کی مدد ہے۔ یہاں پہ رک کر ایک بات سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہمیں کہا گیا کہ ظالم حکمران ہے اگر کوئی تو وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہو کہ او ظالمہ، او فلاں، او تو باہر نکل۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں نعرے لگا رہتے ہیں، او ٹھاکرا باہر آ تو ذرا۔ اس طرح کا جو انداز ہے نا، وہ اگلے کو مشتعل کر دیتا ہے، وہ اگلے کو آگ لگا دیتا ہے۔ اگر آپ نے کلمہ حق کہنا ہے تو یاد رکھیے، کلمہ حق بڑوں کو گالی دے کر نہیں کہنا، ان کو للکار للکار کر پکار کر نہیں کہنا، استغفر اللہ، مختلف گالیاں جیسے آج ہم اپنے لیڈروں سے صبح و شام سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ سن رہے ہوتے ہیں، اوئے فلاں، اوئے تو، اوئے یہ۔ آپ تھوڑا سا اس کو امیجن کریں، گھر میں اپنی جگہ کے اوپر آئیں۔ ہر انسان ہے نا خطا کا پتلا ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور آ کر آپ کی چھوٹی بہن کھڑی ہوگی کہ اوئے اے تو میرے ساتھ تو نے یہ کیا کیا، اور فلاں، اور آنکھیں اس کی چڑھی ہوئی ہیں اور منہ سے اس کے جھاگ نکل رہی ہے، اور وہ آپ کو پل پڑنے کے اوپر تیار ہے، اور اس نے آ کر اپنی آستینیں چڑھا لی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ کو نہیں اس وقت سمجھ آ رہی، لیکن آپ کی بہن کا یہ رویہ کیا آپ کو اپنی اس غلطی کو ماننے پر مجبور کر دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، لڑائی اور بڑھے گی، فساد اور بڑھے گا۔ آج ہم نے اس حدیث کا جو امپلیمنٹیشن ہے نا، اس کو بڑا ہی غلط کر دیا۔ ہمارے ہاں گالیاں دینا، للکارنا، پکارنا، دوسروں کے کپڑے اتار دینا، ان کی عزتیں خراب کرنا، اس کو ہم نے کلمہ حق سمجھ لیا۔ نہیں، آپ بہت ڈیسنٹ وے میں، بہت وقار کے ساتھ، بہت مینرز کے ساتھ آپ اپنی بات پہنچائیں گے کہ جی جناب آپ نے یہاں پہ زیادتی کی ہے اور یہ چیز ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو برائے مہربانی درست کیجئے۔ اور دیکھیں گے وہاں پر کہ کس بندے سے بات ہو رہی ہے، کتنی وہاں پہ عاجزی کی ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پہ عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہوں میں مطلب کہ فادر ہیں، انہوں نے کوئی کام کیا، اب آپ کھڑے ہو جائیں ان کے مقابلے میں تو بہت بالکل غلط رویہ۔ آپ کہیں جی ظالم حکمران کے سامنے بات کرنا تو بڑا ثواب ہے، نہیں ثواب ہے، لیکن اس کے کوئی طور طریقے ہیں۔ ایسا تو نہیں نا کہ آپ کسی کے گلے پکڑ کے اس کا گریبان پکڑ لیں اور کہیں جی میں ظالم حکمران کو جناب سیدھا کرنے لگا ہوں۔ نہ، کسی بھی ظالم بندے کو سیدھا کر رہے ہیں ہم، سیدھی بات کر رہے ہیں، چاہے اس کے دل کو آر پار کر کے چلی جائے، چاہے وہ کتنا ہی اس کے اوپر مشتعل ہو جائے، تو ہمیں بہت سے دین نے طور طریقے بتائے ہیں۔ ہمیں تو سب سے بڑی بات دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے ظالم ترین، جابر ترین شخصیت فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو دین کی تعلیم دو، اور اللہ تعالیٰ جب وہ نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب جاؤ تو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ قرآن پڑھیے ذرا، یعنی بہت جلیل القدر دو پیغمبر جا رہے ہیں، وقت کے ظالم ترین، جابر ترین فرعون جیسا تو بہت کم ہی کوئی گزرا، اس کے پاس جا رہے ہیں اسے سمجھانے بتانے۔ اللہ اس کو جاتے ہوئے کہتے ہیں ان کو قولا لینا، سیدھی بات تو ہوگی، حق والی بات ہوگی، لیکن اس کا سٹائل کیا ہوگا؟ قولا لینا، نرمی سے، شائستگی سے، اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے گفتگو کی جائے گی، بدتمیزی نہیں ہوگی۔ پہلے کوشش ہوگی، پہلے کسی کو آپ نے سمجھانا ہے تو کوشش کریں علیحدگی میں اس کو کچھ سمجھائیں، لیٹر بھیجیں، ای میل بھیجیں، اس سے ملنے کی کوشش کریں، پھر نہیں ہوتا پھر آپ اس کو بتائیں، سمجھائیں، اخبار میں چھاپنا ہے، فیس بک پہ دینا ہے، کہیں دینا ہے، ٹی وی پہ آنا ہے، کچھ بات ہے، آپ ایک ڈیسنٹ وے کہ ہمارے خیال میں فلاں منسٹر صاحب، فلاں لیڈر صاحب، آپ کی یہ جو فلاں فلاں باتیں تھیں اور فلاں فلاں جو ایکشنز تھے، یا فلاں فلاں جو آپ کے رویے تھے، وہ اس طرح کر کے درست نہیں تھے، اور اس کے لیے ہم یہ دلائل دیتے ہیں، کائنڈلی آپ آئیے، بیٹھیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں،
ہماری کوئی غلطی آپ ہمیں سمجھائیے، آپ کی غلطی ہے تو ہم آپ پہ واضح کرتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کی غلطی آپ پہ واضح نہ ہو رہی ہو. تو یہ ہوتا ہے سٹائل. یہ نہیں کہ بھائی آستینے چڑھا کر اگلے کا گریبان پکڑ کر اس کے کپڑے اتار دینا اور اس کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دینا. کوئی بڑے سے بڑا بدتمیز بھی ہے نا، اگر آپ اس کے ساتھ تمیز طریقے سے بات کریں گے، مے بی 70% وہ آپ کی بات سنیں. 30% چانس ہوگا، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ وہ سننے سے انکار کر دے گا. تب بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر بدتمیزی اور بد اخلاقی کی اجازت نہیں ہے کلمہ حق کہتے ہوئے. پھر آپ دیکھیں کہ غلط کار حکمران بھی ہوتے ہیں، انسانوں کو مل جاتے ہیں نا بہت سے غلط کار حکمران. 2 نشانیاں بتائی ہیں اس کے اندر مختلف سکالرز نے، کہ نمبر 1 کہ وہ زبان سے اسلام کی حمایت اور اس کے نظام کی خوبیوں پر بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کی جو عملی زندگی ہوتی ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی سیاسی زندگی، اسلام کا اس کے اوپر دور دور تک اثر نہیں ہوتا. ویسے اسلام کے لیے بڑی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑا جناب لوگوں کو خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اسلامی نظام، اسلامی ریاست، اسلام کا فلاں، اسلام کا قلعہ، اسلام کی حدود، یہ کر دیں گے. لیکن زندگی میں پریکٹیکلی اسلام نہیں ہوتا ان کی زندگی کے اندر. نمبر 2 کہ وہ اپنے اقتدار کے دور میں ایسے قوانین نافذ کرتے ہیں کہ جن کی سند اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہوتی. ایسی چیزیں وہ لے کر آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا. ہے مسلمان ملک ہے لیکن اللہ اور رسول کے خلاف چل رہے ہیں. وہ لوگ نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہوتے ہیں. ہر مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں اب ہر مومن جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے نا، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتی. اب ہر بندے میں اتنی کریج اور ہمت نہیں ہوتی. اگر 100 مومن ایک جگہ پہ ہیں تو 100 کے 100 نہیں اٹھ کے بولیں گے، ظاہری بات ہے اس میں سے 60 بول لیں گے، 50 بول لیں گے. باقی جو ہیں وہ ان کو جو بولنے والے ہیں ان کو خاموش رہ کر اپنی فیور دیں گے، سپورٹ دیں گے. ٹھیک ہے کہ وہ ان بگڑے ہوئے اور غلط کار حکمرانوں کے خلاف جہاد کریں. جہاد کا مطلب کیا ہے کہ آئینی اور معقول ذرائع سے انقلاب قیادت کی کوشش کی جائے. انقلاب کی قیادت سے مراد کیا ہے؟ انہیں مسند اقتدار سے ہٹا کر حکومت کی باغ دوڑ صالح اور خدا ترس افراد کے ہاتھ میں دی جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو جہاد ہے نا، اب پہلے زمانے میں ذرا اور ٹائپ ہوتی تھی چیزوں کی، اب ذرا اور ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں سسٹم کیا چل رہا ہے پوری دنیا کا، کہ عموماً جو ملکوں میں نا ڈیموکریسی ہے، چند ایک کو چھوڑ کے، ٹھیک، وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹائم ڈیوریشن رکھا ہوا ہے، 4 سال 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ وغیرہ دی جاتی ہے، آپ اپنے نئے نمائندے چن لیتے ہیں. تو اب ہمارا یہاں پہ جہاد کیا ہوگا؟ میں پھر وہی کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ سارے اکٹھے ہوں، اس طرح کے لیڈروں کو ان کی کرسی سے اٹھائیں اور اٹھا کر باہر پھینکیں اور اپنی پسند کا لیڈر چن کے وہاں بٹھا لیں. اب یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لیڈر، کوئی جو جماعت ہے، کوئی جو پارٹی ہے، وہ ایک غلط آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، لوگوں نے دھوکے میں آ کر ان کی باتوں کی چرب زبانی سے آ کر ان کو ووٹ دے کر چن لیا ہے، اب بیٹھ گئے ہیں وہ آ کر. اب کیا ہے، دین کیا کہتا ہے کہ اب وہ جو معاملات آپ کو بتا رہے ہیں، سپوز اب ہر معاملہ تو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بتائیں گے نا، کچھ بتائیں گے قرآن و سنت کے خلاف، کچھ بتائیں گے ایک نارمل، جیسے کہ دنیا میں ایک اسٹیٹ چلانے کے لیے ضروری لاز ہوتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہ نارمل بتا رہے ہیں، نارمل کے اندر ان کی اطاعت کریں گے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اولی الامر جو ہے نا، جو تمہارے بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اب ان کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ سپوز 5 بجے جو ہے نا وہ دکانیں بند کرنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پارک جو ہے اتنے بجے خالی کر دینے ہیں. یا اب اس کا قرآن و سنت سے تو کوئی تعلق نہیں نا، انہوں نے ایک چیز کو بہتر سمجھا، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. آپ سمجھتے ہیں نہیں 8 بجے دکانیں بند ہونی چاہیے، آپ اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ وغیرہ کر کے کوشش کریں کہ وہ اپنا وہ ڈیسیجن چینج کر لیں، وہ نہیں کرتے. اب آپ کے لیے اس کو فالو کرنا لازم ہے کہ آپ فالو کریں گے اس کو. ٹھیک، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بہت تنگ ہیں اس پورے سسٹم سے، دنیاوی اعتبار سے سسٹم بنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، آپ لکھتے رہیں، آپ بتاتے رہیں، آپ سنواتے رہیں، شاید کوئی سنوائی ہو جائے. پھر دوسری طرف دین کے معاملات ہیں قرآن اور سنت سے. اب وہ بندہ کہتا ہے جی یہ شراب خانے جو ہے نا وہ میں نے کھول دیے، آپ اوپن ہے، کوئی اس کے لیے
لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ شراب لے سکتا ہے۔ اب یہ اس نے کیا کیا؟ غلط کام کیا۔ اب اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ اٹھیں گے اور بہت زور سے، شد و مد سے، جہاں جہاں آپ اپنی آواز ایک مناسب معقول طریقے سے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے، لیکن یہاں پر آ کر آپ بغاوت نہیں کریں گے حکومت کے خلاف۔ آپ کیا کریں گے یہاں پر؟ آپ کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ 4-5 سال یہ گزارے، اگلی دفعہ ووٹنگ سے پہلے ہی ہم اتنا گراؤنڈ بنائیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ کریں گے، لوگوں کو کنونس کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ اس کے جو 20% کام ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ 80% کے معاملات میں ہم کچھ باتوں سے ایگری کرتے ہیں، کچھ سے نہیں کرتے۔ جہاں ایگری کرتے ہیں وہاں ہم، جہاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے 80% جو دنیاوی معاملات ہیں وہاں تو ماننا ہی ماننا ہے۔ جن سے آپ ایگری نہیں کرتے لیکن وہ باتیں آپ اپنے اس عوام کو کنونس کریں گے، آپ اپنا ووٹنگ اپنی وہ جو ایک نا لابی بنائیں گے، آپ جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، اپنے ہم خیال لوگوں کو بنائیں گے۔ اس کے بعد جب الیکشن آئے گا تو بس پھر آپ الیکشن کے ذریعے ان کو اپنے اقتدار سے ہٹائیں گے۔ یہ ہے سب سے زیادہ معقول طریقہ۔ اب ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ اس طرح سے ہے نا کہ ان کو فوراً ہٹا دیا جائے، اس طرح سے نہیں ہٹانا، پھر یہ بغاوت ہو جاتی ہے۔ ایک الیکشن پہ عوام کا ٹھیک ٹھاک اربوں روپیہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اب بار بار ایک غریب عوام اتنے الیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اچھی قیادت کو سامنے لانے کے لیے الیکشنز کی بہت ساری چھلنیوں سے گزارنا ہے تو جا کر اچھے لوگ آئیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کا ایک جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے، فیئر طریقے سے ان کو ہونے دیا جائے، تو پھر غلط کار حکمرانوں سے ہماری جان چھٹ سکتی ہے، ادروائز تو کبھی بھی نہیں چھٹے گی۔ پھر اب جہاد کیا چیز ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاد انتہائی اور حتی الامکان کوشش ہے، اٹ موسٹ کوشش ہے، پوری کوشش ہے جو آپ حق اور صداقت کی حفاظت کے لیے، عدل اور انصاف کی سربلندی کے لیے، ظلم اور تعدی یعنی زیادتی کے خاتمے کے لیے کریں گے۔ اسی کو حدیث میں افضل ترین جہاد کہا گیا ہے۔ ظالم حکمران خود بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، اپنے ظلم سے قوم میں انتشار پیدا کرتا ہے، معاشرے سے امن امان ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، اقتصادی حالات، معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور قوم معاشی طور پر انتہائی بدحال ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ظالم کو حکومت ملتی ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، انسانی آبادی کو تباہ کرتا ہے، مویشیوں اور کھیتوں کو برباد کرتا ہے۔ اللہ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا حکمران آ گیا، میں نے آپ سے کہا کہ اس کی چیزیں 20-30%، 40% آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو آپ بولیں، لکھیں، تقریر کریں، تحریر میں لے کر آئیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، گالیوں والا، اوئے توئے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اور اس میں پھر انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بات کرتا ہے، لکھتا ہے۔ لکھنے کی ایک بندے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، بار بار لکھتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ درست نہیں ہو رہا، یہاں پہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ یعنی اس دوران جب تک وہ ظالم حکمران سر پہ مسلط ہے، کلمہ حق کہنا نہیں روکنا۔ ان لوگوں نے جن کو اللہ نے لکھنے کی، بولنے کی، ڈیلیور کرنے کی، میڈیا تک جن کی رسائی ہے، انہوں نے خاموش نہیں ہونا، انہوں نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہاں پر اس معاملے کو سر جی درست کیجئے، یہ یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر جب وہ ٹائم ڈیوریشن ایکسپائر ہوتا ہے تو پھر اچھے طریقے سے الیکشن کے ذریعے اپنی پسند کے پھر لوگ لا کر، پارٹی لا کر، ان کے ذریعے پھر آپ معاملات جو ہیں وہ سنبھالیے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اصلاحی معاشرہ ہوتا ہے، عدل انصاف ہوتا ہے، حق اور صداقت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا سمجھے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا، زبان سے، یہ کون سا کس کے لیے ہے؟ ہر بندہ نہیں اٹھے گا کہ جی پوری عوام اکٹھی ہو اور وہ جائے، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو پریزیڈنسی سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے باہر، اللہ معاف کرے، کہ اس کو ایک نشانہ بنا دے عبرت کا۔ ایسا نہیں ہمیں سکھایا گیا بھائی، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی انت کوئی کسی نے اٹھا دیا نا، نہیں۔
برائی ہے، ظلم ہے، ہاتھ سے روکنا ہے کہ آپ جا کر اس کو، کسی کے پاس پاور ہوگی ہاتھ سے روک دے گا، کسی کے پاس ہوگی زبان سے روکے گا، ٹھیک ہے نا. اب پاور، اتنی پاور حکمرانوں کے مقابلے میں کہ ہاتھ سے روکنا، یہ ہر ایک میں تو نہیں ہوتی نا. پھر اس سے ملک میں فساد اور بغاوت اور بدامنی پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری گروپنگ ہو جاتی ہے. پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لوگوں کو قتل کرواتی ہے، قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں، قتل و غارت کی ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی. اچھے طریقے سے بات کریں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا دل کمزور ہے، تو دل میں کم از کم اس بات کو، اس ظلم کو برا ضرور کہیں، اس کے ساتھ نہ ہوں. ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا عبادہ بن صامت میں نے کہ ہم نے جن باتوں پر نبی کی بیعت کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم جہاں بھی ہوں حق بات کہیں اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. پھر ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، ظلم کو روکتے رہنا، ورنہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا. تم دعائیں کرو گے وہ قبول نہیں ہوں گی. ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو حق بات کا کلمہ بلند کرتے رہیں. اب تاریخ سے قابل تقلید روشن مثالیں، شہید کربلا امام حسین کی حق کی حمایت آپ دیکھیں کہ یزید ظالم اور جابر تھا. یزید نے جب بیعت لینا چاہی تو انہوں نے انکار کیا تھا. حسین نے بے باکی سے کلمہ حق کہا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پھر امام حسین کا جو خطبہ ہے کہ اے لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظالم حاکم، حرام کو حلال کرنے والے، اللہ کے عہد کو توڑنے والے اور اللہ کے بندوں پر ظلم سے حکومت کرنے والے حکمرانوں کو دیکھا اور اسے اپنے قول و فعل کے ذریعے حق کی حمایت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اسے اس حاکم کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے. پھر امام ابو حنیفہ کی مثال ہے. انہیں عباسی خلیفہ منصور نے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، لیکن امام کے نزدیک وہ جائز اور عادل حاکم نہیں تھا. آپ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تو منصور نے امام کو کوڑے لگوائے، قید کر دیا. لیکن امام اعظم حق پر ڈٹے رہے اور باطل کی حمایت نہیں کی اور جیل میں ہی جان دے دی. پھر اگلی انڈر لائن کرتے جائیں، امام مالک نے جبری بیعت کے خلاف فتویٰ دیا، کلمہ حق بلند کیا. عباسی خلیفہ نے کوڑے لگوائے، وہ باطل کے آگے نہیں جھکے. امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے پر حق و صداقت کی راہ اختیار کی. عباسی خلیفہ مستعصم کی خواہش کے آگے نہیں جھکے، انہیں بھرے دربار میں کوڑے لگوائے گئے. امام پرعزم رہے اور باطل کا ساتھ نہ دیا. یہ اتنی ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آئینے جواں مردان حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور حق بات کے مطابق بات کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.